سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، سیدنا زید کو اور سیدنا مقداد کو، ہم تین لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ مدینے کی طرف، راستے کے اندر ایک مقام آئے گا جس کو خاخ کا مقام کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں پر جاؤ کہ ایک عورت جا رہی ہوگی جس کے پاس خط ہوگا، اس عورت سے وہ خط لے کے آ جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تینوں نکلے، اللہ کے رسول کا حکم تھا، نکلے اور اس مقام پر پہنچے تو وہاں پر واقعی ایک عورت جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو روکا اور کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، لاؤ پکڑا دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اس عورت نے کہا کہ نہیں میرے پاس خط نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، زید یا مقداد میں سے کوئی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح لگنے لگا کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے کہ شاید اس پر خط نہیں ہوگا، لیکن سیدنا علی پہ قربان جاؤ، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ خط ہے تو اس کے پاس ہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عورت خط دے دو، نہیں تو تمہارا لباس اتار کے تلاشی لے لوں گا میں۔ اب یہ دھمکی دی تھی، کرنا تو نہیں تھا، دھمکی دی۔ اس دھمکی کو سنتے ساتھ وہ عورت پریشان ہوئی اور فوراً سے پہلے اس نے اپنی چٹیا کے اندر سے وہ خط نکالا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ سیدنا علی نے خط پکڑا اور واپسی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خط دیا، تمام صحابہ موجود ہیں۔ خط کو کھولا گیا اور پڑھنا شروع کیا گیا تو وہ خط کے اندر پورے کی پوری رودات لکھی ہوئی تھی کہ مدینے کے اوپر، مدینے کے جو مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جو ان سے ہیں، وہ مکے کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے۔ اس کی تمام قسم کی رودات کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے تو تم لوگ اپنا خیال کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ پوری رودات لکھی تھی۔ اور نیچے جو ان سے ہے ایک صحابی، بدری صحابی کا نام لکھا تھا، حاطب بن ابی بلتع۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ حاطب یہ کیا معاملہ ہے، تم ہمارے درمیان ہوتے ہوئے ہماری جاسوسی کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے کے اندر جلدی نہ کیجیے، مجھے سزا فوراً نہ دے دیجیے، پہلے میری رودات سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بولو کیا بولتے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب مکے کے اندر رہتا تھا ہجرت سے پہلے تو مکے کے خاندان جو سردار خاندان ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی خاندانی تعلق تو نہیں ہے، باقی جتنے مہاجر یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے کوئی گھر والوں میں سے، ان کے خاندان والوں میں سے کوئی وہاں پہ ہیں تو ان کی وہاں پہ رشتہ داریاں بھی ہیں سرداروں کے ساتھ۔ جب ہم مکے پہ حملہ آور ہوں گے تو یہ جو باقی مہاجر ہیں ان کے چونکہ رشتہ داریاں وہاں پہ ہیں تو ان کی رشتہ داریوں کا حیا کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں گے وہ لوگ، لیکن میرا چونکہ وہاں پر میرے اہل و عیال وہیں پہ ہے لیکن ان کا تعلق سردار خاندانوں کے ساتھ نہیں ہے، کہیں وہ ان پر ظلم نہ کریں، اس لیے میں نے تھوڑی سی ان کو فیور یہ دی کہ آپ کے حملہ ور ہونے کی خبر میں نے پہلے بتا دی تاکہ وہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں میرے خاندان کے متعلق۔ اب یہ بغاوت تھی، اور بغاوت نہیں بلکہ یہ جاسوسی تھی، اور جاسوسی کی سزا اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی اس طرح کی حرکت کرتا تو اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہوتی تھی، وہ یہ کہ اس کو مار دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، جلال آیا، تلوار نکالی اور کہنے لگے اللہ کے رسول حکم دے میں اس بندے کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نہیں، حاطب یہ بدری صحابہ میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا اور پھر فرمایا کہ جو یہ کرنا چاہیں کریں، ان کو معاف کر دیں، تو لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی کوتاہی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف انسانوں کے ساتھ رہنا ہمارا ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی انفرادیت کے لیے نہیں بنایا گیا، اجتماعیت کے لیے بنایا گیا۔ اکیلے ہم زندگی گزار نہیں سکتے، رہنا انسانوں کے ساتھ ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی میرے سے، کبھی آپ سے، کبھی آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر آپس میں لڑائی جھگڑے کو فروغ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے کہ وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے گا، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دینے کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کے بالکل وسط کے اندر، درمیان کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔
یہ اس گھر کی لوکیشن کو وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا زمینوں کو سمجھنے والے ہیں کہ گھر کہاں پہ ہو تو اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. ایک پلاٹ جو گلی کے درمیان میں کر کے ہے یا ایک پلاٹ جو سائڈ پہ یا ایک پلاٹ جو کارنر پہ ہے، ان ساروں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں. اور وہ مکان جو کہ سوسائٹی کے بالکل درمیان میں ہو، کہ پاس ہی مارکیٹ بھی ہو، پاس سارا کچھ ہو، اس مکان کی قیمت ہی کئی گنا بڑھ جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ مارکیٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دوں گا کہ چاروں اطراف جنت ہے، جس طرف مرضی جائے جنت ہی جنت ہے. اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف کرنے پہ دیا. ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا رویہ نہیں اپناتے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ وہ نبی ہے جو سب سے زیادہ غصے والے تھے. جس طرح صحابہ میں سیدنا عمر ہے نا، ذرا سی بات ہوتی تھی کہتے تھے تلوار نکالے، کہتے اللہ کے رسول حکم دے ابھی گردن اتار. اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں عمر بیٹھ جا، ابھی نہیں، گردن نہیں اتارنی. اور یہ پوری سیرت کے اندر یہ ملے گا کہ سیدنا عمر تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گردن اتار دو، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں. کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر گردن اتار دو، یعنی نرمی کی ہر معاملے کے اندر. تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جو کہ سب سے زیادہ غصے والے ہیں. ان کا ایک تھپڑ جب فرشتے کی آنکھ نکال سکتا ہے، ایک مکہ جو ہے وہ قبطی کی موت واقع کروا سکتا ہے، تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا. اس موسیٰ کو بھیجا فرعون کے دربار میں، اور جب فرعون کے دربار میں بھیجا اور کہا جا کے کہ موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں اور فرعون کو جا کے دین کی دعوت دو. وہ بڑا سرکش بندہ ہے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. ایک شریک ٹھہرانا الگ چیز ہے، مشرک ہونا الگ چیز ہے، گناہ گار ہونا الگ چیز ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو اپنے آپ کو ہی خدا کہتا ہو، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے ظلم بھی کیا ہو سکتا ہے؟ گناہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ جاؤ اس کے دربار میں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس کے پاس جانا ہے تو جا کے سخت انداز میں بات نہیں کرنی، بات کرنی تو بڑی دھیمے انداز سے، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ سردار ہے، بادشاہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس کی بڑائی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، اس کا مقام اس کو دینا ہے. اس کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، برے طریقے سے بات نہیں کرنی، کوئی بری بات نہیں کرنی، نرمی سے بات کرنی ہے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ بات سن لے، شاید کہ وہ مان جائے، شاید کہ وہ بدل جائے. یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ رکھنے کا کہا. میرے بھائیوں، جن لوگوں سے ہم لوگ لڑتے ہیں، نہ تو اگلا بندہ فرعون ہے اور نہ ہی ہم لوگ موسیٰ ہیں، ہم عام انسان ہیں. جب موسیٰ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ سب سے بڑے سرکش کے پاس جا کے نرمی سے بات کرنی ہے، تو ہمیں کس درجے کا حکم ہوگا یہ میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. زندگی کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے نرم رویے سے بات کریں. یہ زبان ہی ایک چیز ہے جو کہ انسان کے دل میں اترنے اور دل سے اترنے کا سبب بن سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ نبی یہ جو اگر آپ کو ہم نے نرم دل نہ بنایا ہوتا تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد اتنے زیادہ صحابہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی روایت بیان کرتے ہیں، سیدنا سامنے ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ کو نرم دل نہ بنایا ہوتا تو آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ ہی اٹھ کے چلے گئے ہوتے کب کے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، اس کی ایک بڑی ریزن بھی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نرمی سے بات کرنے والے تھے. تو اپنے معاملات کے اندر نرمی اپنائیے، لوگوں کو قریب کریے، بجائے اس کے کہ سختی سے بات کریں اور لوگوں کو اپنے سے دور کرتے جائیں. یہ رویہ عموماً معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے، مختلف اداروں کے اندر دیکھا گیا ہے. جب بھی سختی اپنائی جاتی ہے اگلا بندہ ایک مرتبہ تو مان لیتا ہے، لیکن اس کے دل سے آپ کے ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری تکریم نکل جاتی ہے. اس وقت تو مان لے گا، لیکن پیٹھ پیچھے جا کے 100 قسم کی باتیں کرے گا، 100 قسم کی برائیاں کرے گا. یہی وجہ بنتی ہے حسد کی بھی، یہی وجہ بنتی ہے کینے کی بھی، کہ جس بندے کو ایک مرتبہ سختی سے بات کر دی، وہ جب اٹھ کے جائے گا اس کے دل کے اندر 100 قسم کی باتیں ہوگی، اس کے دل کے اندر حسد بھی پیدا ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر بغض بھی پیدا ہو جائے گا. یار اس بندے نے فلاں موقع پہ مجھے مجلس کے اندر اس طرح بات کر دی، اس نے فلاں موقع پہ میری عزت کو برباد کر دیا، 4 بندوں کے اندر میری عزت تھی، اس نے وہ بھی برباد کر دی. تو یہ انسان
جب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں گے تو آپس میں بکھرتے جائیں گے، آپس میں فرقوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے، آپس میں دوریاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی سارے اپنے اپنے کمروں تک محدود ہیں، صرف اس لیے کہ آپس پہ رویے نہیں درست۔ اور پھر جس موقع پہ اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ بھی گئے تو کوئی نہ کوئی بندہ ان میں سے کوئی ایسی سخت بات کر دے گا کہ ساروں کے دل بدزن ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے رویے ہیں میرے بھائیوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کا حکم ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، صحابہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر پوری دور خلافت کے اندر نرمی کا رویہ اپناتے رہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑنا چاہیے، معاف کر دیں، شاید کہ باز آ جائے، لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنائے اور درگزر کرنے والا بنائے، ایک دوسروں کی غلطیوں پہ فوراً سے سرزنش کرنے والا نہ بنائے، بلکہ نرم دل بنا دے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔